لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کے نام ہے، حالانکہ یہ ہندوستان کے انبیاء کے نام ہے۔ 13 یا 17 پیغمبر ہندوستان میں آئے، اکثر کے نام خان گل، گل خان، گلزار، یہ نام ہے۔ بس دتا پارا خبر تعجب کی گا دا کم زیلی کی تحصیلی دلی مانا تو تکر کے چھتو خطوی دغا آسمان دے دغا جنت۔ اللہ، یہ پہلے ایک کتاب شائع ہوئی تھی حکیم الاسلام کے جواہر پار ہے، پھر شائع ہوئی تھی انسان کی فضیلت کا راز، اب وہ شائع ہو گئی ہے معجزات انبیاء، ادارہ اسلامیات لاہور سے شائع ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم اہل حق کے نظار و بصار عالم قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک میں سالانہ جلسے میں 4 گھنٹے تقریر کی، عشاء کے بعد صبح تک۔ قاری صاحب کی تقریر 4 اور 6 گھنٹے ہوتی تھی، اور اس میں مولانا یوسف بنوری، مولانا عبدالحق، مولانا شمس الحق افغانی جیسے لوگ کاپی لے کے بیٹھتے تھے۔ سلام، دیوبند کا محتمم تو ایسا ہو۔ اس میں ہندوستان کے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ ہندوستان سے مراد یہ 47 والا ہندوستان نہیں ہے، ہند اور سندھ۔ پیغمبر کی خدمت میں آدمی آیا، آپ نے پوچھا من اینا، اس نے کہا من الہند، کہا من الہند او السندھ ہما اخوان من ابن نوح، ہند اور سندھ 2 بھائی ہیں، نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کنعان کا بیٹا ہے خوشنگ، جس کو کہتے ہیں خوشرنگ بھی، اور خوشرنگ کے پھر 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہند ہے، دوسرے کا نام سندھ ہے۔ یہ سارے افغانستان اور یہ کاشغر اور چائنا اور یہ سارا برما، رنگون، یہ سب ہندوستان ہے، ہند اور سندھ۔ پھر اس میں سے ہند جو ہے اس کے بچے 60 ہیں، ان میں پشاور بھی شامل ہے، کاشغر بھی شامل ہے، کابل و زابل بھی شامل ہے۔ دیکھیے محمد قاسم فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ اور ہندوستان کی مفصل تاریخ گلزارستان فی تاریخ ہندوستان۔ امام راضی کہتے ہیں تفسیر سورۃ یوسف میں 12ویں پارے میں ہندوستان گیا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ یہ دیکھ عبد الماجد دریابادی نے تفسیر میں لکھا ہے، افسوس امام صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان میں کہاں گیا ہے۔ میں نے اس پر لکھ دیا پشاور آیا ہے، کیونکہ وہاں اوپر ایک قلعہ ہے، اس کا نام ہے جمرود، یہ اصل میں ہے نمرود، اور یہی دارالخلافہ ہے۔ اور 2 پہاڑ ہیں 6 میل کے مسافت میں، 6 فٹ نیچے گہری کھودنے کے بعد راکھ نکل رہی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا تھا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اور وہاں سے بچ نکلنے کے بعد نمرود نے اپنی بیٹی سارا دے دی انعام و اکرام میں کہ خدا کا قہر کم ہو جائے۔ اور مقامی لوگوں نے بھی ایک لڑکی پیش کی تھی خیبرہ، کہتے ہیں فشتون نام کا بیٹا ہوا ہے، آگے نسل چلی، مقدمہ تاریخ ابن خلدون وہ۔ تقسیم میں فرق ہے۔ ابو ریحان البیرونی یہ سندھ میں ایک جگہ ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ جو ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا، بیرانی، وہ کہتے ہیں ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ من قرى سندھ والسندھ من تہلکہ کابل۔ ابو ریحان البیرونی سفرنامہ
کہتے ہیں میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں، یہ سندھ کی بستی ہے اور سندھ کابل کا ضلع ہے. قدیم اور جدید نقشوں کا بہت فرق ہے. ہمارے اس علاقے کو خوزستان کہتے ہیں قدیم نقشوں میں، ایران کو کرمان کہتے ہیں. بخاری شریف کتاب الحج میں ہے لو اراد احد من کرمان الی الحج. اور بعد میں پھر کرمان اور خوزستان اور یہ علیحدہ علیحدہ صوبے بن گئے، دور دور ہو گئے. سندھ کے عروج اور زوال اور سندھ میں اور ہند میں مسلمانوں کی آمد تاریخ فرشتہ کے علاوہ زیادہ معتبر وہ بلازوری محدث ہے اور اس کا نام ہے فتوح البلدان. محمد بن قاسم کی آمد و تشریف آوری اور ان کا جہاد اور ملتان تک پہنچنا اور پیچھے سے عبد الرحمن سکسکی کا انہیں واپس بلانا اور سزا دینا، افسوس صد افسوس. وہ دل کے پپولے جلوٹے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنوں نے ایسی سزائیں دی ہے کہ پوچھو نہیں. دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ.